آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا، آسمان سے بارشیں ہوں گی۔ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل، زمین اپنے خزانے اگلے گی، اور خزانے اس کے پیچھے ایسے بھاگیں گے جیسے شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی ہوتی ہے ملیکا، اور باقی شہد کی مکھیاں اس کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ ہمارے پاس جہیز میں چیزیں دی جاتی ہیں، کیرلا میں ناریل کے درخت دیے جاتے ہیں، 20 درخت، 30 درخت، 100 درخت، اور درخت کا مطلب زمین کے ساتھ، خالی کاٹ کے دے دیے تو کیا فائدہ۔ اور یمن میں شہد کی مکھیاں دی جاتی ہیں جہیز میں، 10 مکھیاں، 20 مکھیاں، اور یہ ملیکا ہوتی ہیں۔ اب وہ مکھی کو جہاں لے جا کر رکھ دیں گے، باقی مکھیاں اس کے پیچھے، اب وہ وہاں شہد دے گی۔ تو ملیکا مکھی کے پیچھے جس طرح باقی مکھیاں بھاگتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے ویسے ہی بھاگیں گے۔ اور دجال کے پیچھے چلنے والے جو ہوں گے، یہودی ہوں گے، اصلاً اس کے پیچھے چلنے والے یہودی، لیکن صرف یہودی نہیں، بہت سارے کفار و منافقین بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان سے مقابلہ کرنے والی سب سے پہلی جو فوج ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی۔ حضرت مہدی سے لڑنے والے وہ مسلمان ہوں گے، اور دجال کے لشکر میں مسلمان ہوں گے۔ اور اس کو سمجھنا اب ہمارے زمانے میں آسان ہے کہ لوگوں کے حالات اور مجبوریاں کسی کا ساتھ دینے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ ابھی عرب ملکوں نے قطر کا بائیکاٹ کیا، ظاہر ہے کہ قطر کے مسلمان ملک اور باقی عرب ملک مسلمان، لیکن وہ سب امریکہ کے ساتھ ہیں اور قطر کو انہوں نے الگ کر دیا۔ تو امریکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کچھ چھوٹے چھوٹے حالات ہیں، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان خود حضرت مہدی کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو آج خود بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کا مقابلہ، اور ساتھ دے رہے ہیں امریکہ کا، اور معلوم ہے کہ یہ کوئی نیک نیت والا انسان نہیں ہے، اس کی نیت کوئی اچھی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن ساتھ دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے جو پیچھے چلنے والے ہوں گے اور اس پر جو ایمان لائیں گے، ان کو ہر طرح کا آرام اور راحت کے سامان ملیں گے، ان کی زندگی پرسکون۔ ان کے اونٹ شام کو واپس آئیں گے تو دودھ تھنوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اونٹوں کے جو کوہان ہیں وہ گوشت سے پر ہوں گے، مطلب بالکل خوشحال۔ اور جو اس کا انکار کریں گے وہ سخت آزمائش میں ہوں گے، بالکل قحط سالی میں پڑ جائیں گے، دانے دانے اور کھانے کے لیے محتاج ہو جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ لوگ دانے دانے اور کھانے کے محتاج ہو جائیں؟ یہودی جو ہیں وہ دجال کے لیے، دنیا میں 3 قومیں ہیں جو مسیح کا انتظار کر رہی ہیں۔
ایک مسلمان ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ مسلمان بھی انتظار میں، اور یہودی بھی اور عیسائی بھی انتظار میں ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے اپنے خیال کے مطابق، جس وقت ان کو پھانسی دی گئی تو 3 دن کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیں گے، وہ بھی انتظار میں ہیں، اور یہودی بھی انتظار میں ہیں، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے ہی سولی دینے کی کوشش کی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے گا اس کے انتظار میں، اور وہ ہے دجال۔ تو 3 قومیں بھی انتظار کر رہی ہیں، اور یہودی ان کے پاس جو نشانیاں ہیں کہ مسیح دجال جو آئے گا، کب آئے گا، اس کے ساتھ ہوگا کیا، اس کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں۔ آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دولت کے خزانے دجال کے پاس جمع کیسے ہو جائیں گے، لیکن آج اگر ہم پوری دنیا کے ملکوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ساری دنیا کے ملک جتنے کنگال ہیں، کسی زمانے میں دنیا کے یہ سارے ملک اتنے کنگال نہیں تھے، اور ساری دنیا کے ملکوں کا جو سونا ہے وہ ان ملکوں کے پاس نہیں ہے۔ یہودیوں کی ایک گروپ، انہوں نے ایک پلان بنایا تھا اب سے کئی سال پہلے کہ ہم ساری دنیا کے سونے پر قبضہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں پہلی مرتبہ خیال آیا بینک کا۔ یہ بینکنگ جو سسٹم ہے وہ پہلے نہیں تھا، تو بینک کا خیال آیا۔ انہوں نے امریکہ میں بینک قائم کیے اور اس کے کئی برانچز بنائے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے۔ سونے کے سکے کو اشرفی، دینار، اور چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے لوگوں کو ایک بہترین خواب دکھایا کہ آپ لوگ خریدی کے لیے جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، اب 1,00,000 سکے لے جانا ہے تو تھیلے میں بھر کے لے جاتے ہیں، اٹھانے کی تکلیف، لے جانے کی تکلیف، چوروں کا ڈر۔ ہم نے بینک قائم کر دیا ہے، آپ اپنے سکے یہاں بینک میں جمع کرو، رسید لے لو، اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں ہماری برانچ ہے، آپ یہ رسید وہاں جمع کرو، سکے ڈرا کرو، خریدی کر لو، آ جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھی یہ تو بڑی سہولت کی چیز ہے۔ تو لوگوں نے جو سونے چاندی کے سکے تھے وہ بینکوں میں جمع کیے، اور رسید لے کے لوگ پھر جس شہر کو جاتے وہاں سے خریدی کر کے واپس آتے۔ چند مہینے تک تو ایسا چلتا رہا۔ اس کے بعد پیسے والا جو تھا اس نے یہاں تو جمع کر دیے، جب دوسرے شہر میں گیا تو اس کے پاس ٹائم کم تھا، تو اس نے دکاندار سے کہا کہ دیکھو میرے پاس رسید ہے، اگر تم کہو تو ڈرا کر کے پیسے لا کے دے دوں، اور اگر تم خود ڈرا کر لے سکتے ہو تو یہ رسید رکھ لو، جب چاہو گے لے لو گے۔ تو دکاندار نے کہا کہ بھئی وہ سکے رکھ کے کیا کروں، رہنے دو، وہ رسید دے دو۔ تو چند ہی سالوں میں مارکیٹ میں رسیدیں چلنا شروع ہو گئی بینک کی۔ لوگ ڈپازٹ تو کرا رہے تھے، ڈرا نہیں کر رہے تھے، اور وہی رسیدیں مارکیٹ میں چل رہی، ہر ایک کو یقین ہے جب چاہیں گے لے لیں گے۔ تو پورے ملک کا جو سونا تھا وہ ان کے بینک میں جمع ہو گیا، سارے سکے جمع ہو گئے،
اور کاغذ کی رسیدیں چلنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ملک کا سونا تو جمع ہو گیا، اب باقی ملکوں کا سونا جمع کرنا ہے. تو انہوں نے دوسرے ملکوں کو یہی بات بتائی کہ دیکھیے ہمارے پاس لوگ کتنے سکون میں ہیں، نہ چوروں کا ڈر، نہ اٹھانے کی تکلیف، بس جیب میں رسید رکھے گئے اور خریدی کر لیے. تو دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی یہ بہت اچھا لگا. تو دوسرے ملک میں بھی بینک کے نظام کا سسٹم قائم ہوا اور یہاں کا سونا یہاں کے بینکوں میں جمع ہو گیا اور کاغذ کی کرنسی چلنا شروع ہو گئی. اس کے بعد جب ساری دنیا میں یہ سسٹم رائج ہو گیا تو ان کو ان ملکوں میں سونا تھوڑی رکھنا تھا، وہ تو اپنے پاس جمع کرنا تھا. تو اگر وہ لوگ یہ بولتے کہ بھئی آپ لوگ ہم سونا ہمارے پاس رکھ دو، تو یہ بولتے بھئی کیوں، خیریت تو ہے، تو اس لیے کون جمع کرے گا. تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ ان کے جو بینک تھے اس میں سے ایک بینک کا مصنوعی دیوالیہ کر دیا، اعلان کر دیا کہ یہ بینک خسارے میں چلے گیا، گھاٹا، نقصان میں ہو گیا. تو اس بینک میں جن کے ڈپازٹ تھے وہ لوگ احتجاج شروع کر دیے، ہمارے پیسے. اب پورے ملک میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی کہ بھئی ایک بینک دیوالیہ ہو گیا ہے. تو یہ جو کمیٹی تھی یہ لوگ پھر بیچ میں آئے، ٹھہرو، یہ اصل میں ہر بینک مستقل ہے، الگ، آپس میں ایک دوسرے کا کوئی لنک نہیں ہے. اس لیے ہم آپس میں اگر یونٹی قائم کریں گے تو ایک کو نقصان ہوگا تو دوسرے اس کی مدد کریں گے اور پبلک کا نقصان نہیں ہوگا. تو پھر بینکوں میں آپس میں یونٹی قائم ہو گئی. اور وہ جو دیوالیہ ہوا تھا وہ تو مصنوعی تھا، حقیقی نہیں تھا. تو جن کے تھے ان کو پھر پیسے دے دیے گئے لوگ. اس کے بعد اب یہ جو تجربہ تھا یہ انہوں نے دوسرے ملکوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے ہمارے ملک میں ایک بینک دیوالیہ ہو گیا تھا لیکن ہم میں آپس میں یونٹی رہنے کی وجہ سے ہم نے اس خسارے کی پابجائی کی اور پبلک خوش ہے. اب آپ لوگ الگ الگ بینک چلا رہے ہیں تو ہم آپس میں اگر جڑ جائیں گے تو ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں. لوگوں نے کہا بھئی یہ تو بہت اچھا ہے. تو اس کے بعد ورلڈ بینک قائم ہوا. یہ ساری دنیا کے بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ ورلڈ بینک سے کنیکٹ ہو گیا. اب جب قائم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خسارہ ہوا تو ہم سپورٹ کریں گے. کس بنیاد پہ؟ بھی ہم سپورٹ کرتے، ہو گیا یونٹی تو قائم ہو گئی مگر کچھ تو بیس ہونا چاہیے نا. اب تم اپنا سونا اپنے پاس رکھیں گے اور سپورٹ ہم کریں گے، تو اس لیے تمہارے ریزرو بینک میں جو سونا ہے وہ ہمارے بینک میں، ورلڈ بینک میں لا کے جمع کرو، تو پھر پورے ملک میں جہاں بھی خسارہ ہوگا تو ورلڈ بینک ذمہ دار ہوگا. تو اس طرح ساری دنیا کے ملکوں میں جو سونا تھا وہ ورلڈ بینک میں جمع ہو گیا. اور ہندوستان میں ریزرو بینک ہے لیکن اس میں سونا نہیں ہے. سعودی عرب میں ریزرو بینک ہے مگر اس میں سونا نہیں ہے، خالی عمارت ہے. سونا یہودیوں کے پاس ہے. اور یہی وجہ ہے ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے تو شروع میں دسہری آم، بلکہ یہ جو بیگن پلی ہے وہ خود 80 روپے 90 روپے کلو بکا اور ابھی 30 روپے 40 روپے ریٹ ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ریٹ ڈاؤن کیوں ہوا؟ شروع میں پیداوار مارکیٹ میں کم آئی تھی تو ریٹ زیادہ تھا، اور اب پیداوار مارکیٹ میں زیادہ آ گئی ہے
تو مارکیٹ میں جو چیز زیادہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹماٹر کبھی 30 روپے کلو رہتا, کبھی 20 روپے, کبھی 5 روپے ہو جاتا ہے. کیوں؟ مارکیٹ میں جب زیادہ آ جائے گا ٹماٹر تو ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا, کم رہے گا تو ریٹ بڑھ جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو سونے کا ریٹ ہر دن تبدیل ہوتا ہے, یہ اس کا قصہ کیا ہے؟ اور پوری دنیا میں ایک ریٹ. ایسا نہیں ہے کہ کورٹلے میں بیگن پلی 20 روپے میں مل رہا ہے اور دلی میں 100 روپے میں مل رہا ہے. عام میں تو ہوتا ہے لیکن سونے میں نہیں ہوتا ہے. آپ دلی میں خریدیں گے وہی ریٹ, حیدرآباد میں خریدیں گے وہی ریٹ, کلکتہ میں خریدیں گے وہی ریٹ, دبئی میں خریدیں گے وہی ریٹ, سعودی عرب میں خریدیں گے وہی ریٹ. پوری دنیا کا ریٹ ایک. تو یہ اپ ڈاؤن کون کر رہے ہیں؟ سونار کرتے ہیں. سونار تو روزانہ دیکھتے آج کیا ریٹ ہے, وہ خود ہی دیکھتے ہیں کہ ریٹ کیا ہے آج. پھر یہ کر کون رہا ہے؟ ہماری حکومت کرتی ہے. ہماری حکومت کرتی تو ہندوستان میں اپ ڈاؤن ہوتا تھا. یہ پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ یہودی کرتے ہیں. ادھر سے وہ جو کہیں گے آج یہ ریٹ, وہی ریٹ. اس لیے کہ سونا ان کے پاس ہے, جس کے پاس ہے وہی ریٹ لگاتا ہے. تو ساری دنیا کا سونا چاندی یہودیوں کے پاس جمع ہو گیا. اب اس کے بعد لوگوں کے پاس, ہمارے پاس اب سے تقریباً ایک 20-25 سال پہلے جو انڈین کرنسی ہوتی تھی, 50 روپے 100 روپے کے جو نوٹ ہوتے تھے, اس کے اوپر ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ آپ کا اتنا سونا ریزرو بینک میں جمع ہے, آپ جس وقت طلب کریں گے آپ کو وہ سونا دے دیا جائے گا. یہ لکھا ہوا ہوتا تھا پرانے نوٹوں پہ. اور اب جو نوٹ چھپ رہے ہیں اس پہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے. پہلے لکھا ہوا تھا, اب کیوں نہیں ہے؟ پہلے سونا تھا, اب ہے نہیں نا. اس لیے آپ کاغذ کے یہ نوٹ واپس کریں گے تو بینک آپ کو سونا نہیں دے گا, کاغذ کے بدلے کاغذ دے گا. یہودیوں نے پہلے تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اپنی کرنسی چھاپو, لیکن سونے کے اور آپ کی کرنسی کے درمیان ہم ڈالر رکھتے ہیں. آپ اپنی کرنسی پے کریں گے ہم ڈالر دیں گے, آپ ڈالر پے کریں گے ہم سونا دیں گے. یہ شروع میں طے ہوا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ سونے کو ڈالر کے پیچھے سے ہٹا دیا اور ساری دنیا کے لوگوں کو یہ کہا, ساری دنیا کے ملکوں کو, آپ اپنی کرنسی دیں گے تو ہم ڈالر دیں گے, اور آپ ڈالر دیں گے تو ہم جواب میں ڈالر دیں گے. بھول جاؤ سونے کو. تو اب کہاں لکھ سکتے سونا دیں گے بول کے؟ تو ساری دنیا کا سونا چاندی وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. اب یہ جو کرنسی ہے کاغذ کی, تو یہودیوں نے دوسرا جو قدم اٹھایا وہ یہ کہ کرنسی بھی آدمی کے جیب میں ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ جب چاہوں گا خرید لوں گا, اس کرنسی کو بھی جیب سے غائب کرو. تو بولے کاغذ کے اتنے سارے پیسے جیب میں رکھ کے جانے میں آنے میں پریشانی ہے, اس واسطے ATM کارڈ, پیسے بینک میں جمع کرو, ڈیجیٹل انڈیا. کہ اب یہ کاغذ بینکوں میں جمع کرو اور کارڈ رکھ لو, جہاں چاہے کارڈ ڈالے, کرنسی نکالے اور خریدی کر لیے. تو کارڈ سسٹم آ گیا. اس کے بعد پھر کارڈ بھی تو گم ہو جائے گا, گر جائے گا, تو بس فنگر پرنٹس آپ کے ہیں
آپ خالی ہاتھ رکھیے مشین پہ، اسکرین پہ آ جائے گا آپ کے اتنے پیسے جمع ہیں، آپ ڈرا کر لو۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سارے پیسے ہمارے بینکوں میں جمع رہیں گے، ہمارے جیب میں کچھ نہیں رہے گا، اور فقیر بھی مشین لے کے پھرے گا کہ آپ خیرات مشین کے ذریعے دیجئے، تو فقیر کے پاس بھی پیسے نہیں رہیں گے، امیر کے پاس تو ہے ہی نہیں، فقیر کے پاس بھی نہیں رہیں گے۔ تو اب جب دجال آئے گا اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا تو وہ اس کا کھاتا بلیک لسٹ میں ڈال دے گا۔ اب اس کے بعد ہم کو روٹی خریدنا ہے، اب ہاتھ رکھو، پورے پاؤں رکھ دو، آپ کے پیسے ہی نہیں ہیں، آپ تو بلیک لسٹ میں ہیں۔ تو اب آدمی دانے دانے اور کھانے کھانے کے محتاج ہو جائے گا۔